انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جناب حافظ وقاری ناظم صاحب اور دیگر حضرات مل کر یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے مولا سب کے عمر میں، علم میں، صحت میں، تندرستی میں، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضرات اس محفل میں آئے ہیں مولا تمام لوگوں کو آفات و بلیات و مصیبت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو برادران اسلام، وقت بہت کم ہے میرے پاس، اور علماء کرام و شعراء اعظام کی جو فہرست ہے وہ بڑی ہے، تو لہٰذا جتنا وقت مجھے ملا ہے انشاءاللہ میں آپ تک اس وقت میں باتیں پہنچاؤں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی کہ بے شک اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ لیکن علماء کرام تو ہیں، لیکن جب اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں ان سے مراد ہے اولیاء کرام، ان سے مراد اولیاء کرام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ ہیں اولیاء کرام۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ اگر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کی تفسیر فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی آیت میں جو علماء سے مراد آپ لیتے ہیں تو اس میں اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ ہیں اولیاء کرام۔ کیونکہ ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا، اور رب تبارک و تعالیٰ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے، اور کوئی اپنی محنت و مشقت سے علم حاصل کرتا ہے اور تب وہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ تو برادران اسلام، علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہ بہت کند ذہن کے تھے، یعنی انہیں اگر صبح ان کے استاد پڑھاتے تو جیسے ہی وہاں سے ہٹتے اپنی جگہ بیٹھتے بھول جاتے، یعنی اتنا ذہن کمزور تھا علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کا ذکر شیخ سعدی علیہ رحمۃ کی کتاب گلستہ کے چیپٹر میں مطلب سائٹ میں لکھا ہوا ہے، تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر۔ آپ جب درس گاہ میں پڑھتے ہیں تو استاد جو پڑھا دیتے ہیں وہاں سے جب اٹھتے ہیں اپنی جگہ پہ آگے بیٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور رات بھر یاد کرتے ہیں۔ صبح جب سوتے ہیں سونے کے بعد سوچتے ہیں تھوڑا آرام کر لوں، اس کے بعد پھر میں پڑھوں گا، جیسے ہی آرام کیا اور آنکھ کھلی تو پھر بھول گئے۔
یعنی اتنا ذہن کمزور تھا۔ تو بچے جتنے ان کے ساتھی تھے اور استاد بھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کوئی بھی کام کسی کو دیتے کہ آپ یہ کام کر لیں، اگر وہ بھول گیا تو اس کو فوراً یہ کہتے تھے کہ آپ تفتازانی کی طرح ہیں جو ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، یعنی انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ ایک دن تفتازانی رحمت اللہ علیہ دل میں یہ ٹھان لیا کہ جب تک سبق یاد نہیں ہوگا میں رات بھر نہیں سوؤں گا، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اپنے استاد کو سنا نہیں لوں گا تب تک میں نہیں سوؤں گا۔ اور آپ اپنی کتاب کو لیتے ہیں، درسی کتاب کو، اور لینے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں، پھر یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد ایک آواز آتی ہے کہ اے تفتازانی آؤ چلو ہم گھومنے چلتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرا سبق ابھی یاد نہیں ہوا ہے، میرا سبق ابھی یاد نہیں ہوا ہے، اور جب تک یہ یاد نہیں ہو جائے گا تب تک میں کہیں گھومنے نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ یاد کرنے لگتے ہیں۔ دوسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے اے تفتازانی آؤ چلتے ہیں گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ابھی میرا سبق یاد نہیں ہوا ہے، جب تک میرا یاد نہیں ہو جائے گا تب تک میں سیر کرنے نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جب تیسری مرتبہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اے تفتازانی تم اتنی محنت کرتے ہو اور ہم تمہیں سیر کرنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ جو ہمارے ساتھ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کی اس محنت کو دیکھ کر پھر آپ فوراً اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں تفتازانی یہ بتائیں کہ آپ اتنی محنت و مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذہن بہت کمزور ہے اور میں رات بھر محنت کرتا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، لیکن جب درسگاہ میں استاد کے پاس پہنچتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد پھر کہتے ہیں تفتازانی اب تم آرام سے سو جاؤ، اب تم آرام سے سو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تفتازانی علیہ الرحمہ آرام سے سو جاتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مکتب میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنی درسگاہ پہ جو جگہ رہتی ہے وہاں بہت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو بچے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ آج تفتازانی کو کیا ہوا کہ آتے ہی کتاب کھولتے ہیں، فوراً شروع ہو جاتے ہیں، یاد کرنا ان کا کام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تک استاد کے پاس جاتے نہیں ہیں، وہاں سے لوٹتے ہیں، تب تک یاد کرتے ہیں، اور آج اپنی کتاب کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج اپنی کتاب کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب ان کا نمبر آتا ہے استاد کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تفتازانی بہت دیر کے بعد تم آئے ہو، اور تمہیں یاد بھی کیا ہوگا کہ تم سنا دو ہمیں، تمہیں یاد بھی کیا ہوگا کہ تم سنا دو ہمیں۔ پھر تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی درسگاہ 3 سال کی ہو گئی ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک، یعنی شروع سے آخر تک جتنے بھی مسائل ہیں آج میں تمہیں سب حل کر دوں گا، جتنے بھی مسائل ہیں میں تمہیں حل کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد جب کوئی بچہ سبق سنانے آتا، اگر وہ مسئلے میں ڈگمگاتا تو فوراً تفتازانی علیہ الرحمہ اس کا جواب دیتے، اور استاد جو مذاق اڑاتے تھے فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تفتازانی علیہ الرحمہ کے ہاتھ کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد کہنے لگے کہ اے تفتازانی یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ اپنے استاد سے عرض کرنے لگے کہ استاد محترم میں رات کو سبق مکمل دور سے یاد کر رہا تھا کہ یاد کر لوں، جب تک یاد نہیں ہوگا میں سوؤں گا نہیں، لیکن میری اس محنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی، اور وہ میرے گھر تشریف لائے اور لعاب دہن مجھے کھلایا، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مذاق اڑاتے تھے، کوئی بھی بھول جاتا، کوئی بھی کچھ بھی کرتا تو فوراً تفتازانی کا نام لیتے کہ تم تفتازانی کی طرح ہو، تم تفتازانی کی طرح ہو، جو بھول جاتے ہیں۔ استاد اس وقت کہہ رہے تھے کاش کہ میں تفتازانی ہوتا تو میرے گھر بھی حضور تشریف لاتے، کاش کہ میں تفتازانی ہوتا کہ حضور میرے گھر تشریف لاتے۔ تو برادران اسلام جو ابھی بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے جو علماء کرام ڈرتے ہیں تو وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور ہر عالم ولی نہیں ہوتا بلکہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، اور کسی کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور کوئی اپنی محنت و مشقت سے علم حاصل کرتا ہے، تو ان کو یعنی تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم
عطا کیا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے جب شیخ سعدی علیہ رحمت سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ وہ جو شعر تم نے بنایا ہے جو ادھورا ہو گیا تھا، جس کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس شعر کو مجھے دے دو، اور میرے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی میں نے لکھی ہے، جس کا مصنف یعنی میرا نام جس میں ہے، میں اس میں آپ کا نام چڑھا دوں گا۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس شعر کو تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اس شعر کو پورا کرنے کے لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ صلو علیہ وآلہ، یعنی اس شعر کو مکمل کیا، تو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر تبتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ بھی میرے حاصل کرنے یعنی محنت و مشقت کرنے سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ میرے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے علم عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے اور چاہے تو وہ اپنے مشقت اور محنت سے حاصل کرے۔ تو آپ جب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ ہیں اولیاء کرام۔ پھر آگے قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کے دل میں صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میدان محشر میں تین گروہ ہوگی۔ ایک گروہ تو ایسی ہوگی کہ جو صرف جنت کی لالچ کی وجہ سے عبادت کرے گی، اور ایک گروہ ایسی ہوگی جو دوزخ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرے گی، اور ایک گروہ ہوگی جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک دلوں کے راز کو جاننے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، کہ دل کے اندر کیا ہے فرشتے بھی نہیں جان رہے، کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک دلوں کے راز کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو ڈر کی وجہ سے، اسے تو فرشتے جان رہے ہیں کہ یہ جنت کی لالچ کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے، اور ایک گروہ ایسی ہوگی یہ دوزخ کی ڈر کی وجہ سے عبادت کر رہی ہے، لیکن ایک گروہ ہوگی جو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جو جنت کی لالچ کی وجہ سے عبادت کی ہے انہیں جنت میں داخل کر دو، انہیں جنت میں داخل کر دو، اور جو دوزخ کی ڈر کی وجہ سے عبادت کی ہے اس کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ پھر فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم، یہ جو گروہ ہے، جو تیسری گروہ ہے، اسے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنت کی لالچ کی وجہ سے عبادت کی ہے یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کی ہے، اس گروہ کا کیا کیا جائے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہ تو اس گروہ کو جنت کی لالچ ہے اور نہ ہی اس گروہ کو دوزخ کا ڈر ہے، بلکہ اگر اس گروہ نے عبادت کی ہے تو وہ صرف اور صرف میری خوشنودی کے لیے عبادت کی ہے، میری رضا کے لیے عبادت کی ہے، اور جب اس گروہ نے میری رضا کے لیے عبادت کی ہے تو میں ان سے راضی ہو گیا۔ اے فرشتوں، ان کو تو تم لے جاؤ گے جنت میں، اور ان کو میں حکم دیتا ہوں کہ یہ جو گروہ ہے جو میری خوشنودی کے لیے عبادت کی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ، اور جہاں جنت میں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو برادران اسلام، کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو دکھاوے کی ہوتی ہیں، جو دکھاوے کی ہوتی ہیں وہ تمہیں مل ہی جاتا ہے، جو دکھاوے کی ہوتی ہے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن جو دکھاوے یعنی صرف اور صرف راز کی بات ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور کی بات ہے، کہ اس راز کو صرف رب تبارک و تعالیٰ جانے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو دل میں کیا ہے، یا دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے پڑوسی کی مدد کر رہے ہو تو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو وہی گروہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے، اس سے رب راضی ہوگا، اور رب فرمائے گا کہ تمہیں جس دروازے سے جانا ہے جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ، اور جنت میں جس جگہ جہاں بھی رہنا چاہتے ہو وہاں رہو۔ تو برادران اسلام، تو جو گروہ ہوتی ہے یعنی کہ
علماء کرام سے مراد اولیاء کرام، اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اولیاء کرام صرف اور صرف رب کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ اگر ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں ہے، اگر سامنے والا بھوکا ہے تو خود اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، سامنے والے کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم اس کو کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں عطا کرے۔ تو برادران اسلام جو دوسروں کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مجاہد ملت نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برادران اسلام یعنی کہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تو وہ صرف اور صرف دکھاوے کی نہ ہو، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اگر رب راضی ہو جائے گا تو دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی، اور دکھاوے کی ہوگی تو یہاں تو اس کو تم کو مل ہی جائے گا، لیکن میدان محشر میں وہ تمام چیزیں جو ہوگی جو دکھاوے کی ہوں گی وہ تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، وہ تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو برادران اسلام یہ جو مہینہ چل رہا ہے، بس وقت بہت کم ہے، میں 5 منٹ اور لے رہا ہوں آپ کا۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برادران اسلام اس سے پہلے جو مہینہ چل رہا تھا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے تھا، اور جو اس سے پہلے تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تھا، لیکن جو یہ چل رہا ہے یہ سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ قطب المدار کے نام سے، اور وہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ ان کی عمر 596 سال کی، سید بدیع الدین زندہ شاہ قطب المدار، اور آپ ماں کی طرف سے حسنی ہیں اور باپ کی طرف سے حسینی ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، اور سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار العالمین۔ آپ ہندوستان کے مشہور ضلع کانپور قصبہ مکن پور شریف میں آپ کی درگاہ شریف ہے، آپ کی درگاہ شریف ہے، اور تفسیر عزیزی میں آپ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل یوم ترجف الارض والجبال، یوم ترجف الجبال والارض یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یعنی اس کی تفسیر آپ فرماتے ہیں، آپ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قطب، ابدال، مدار جب تک یہ دنیا میں رہیں گے تب تک دنیا قائم رہے گی، اور جب یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو ان کے بند کرنے کی وجہ سے زمین و آسمان کانپنے لگے گی، انہی کی وجہ سے قطب، ابدال، غوث، مدار، ان کی وجہ سے یہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے اسی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے۔ اور شیخ العربی ابن العربی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم سے لے کے آخری نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں ہر نبی کے زمانے میں ایک مدار ہوتا ہے، اور میں نے عالم برزخ میں ہر مدار سے ملاقات کی ہے، ہر مدار سے ملاقات کی ہے۔ تو برادران اسلام، اور بدی کے معنی ایک اللہ کا بھی نام ہے بدی، اور بدی الدین یعنی دین کو پیدا کرنے والا۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ بدیع الدین بدیع السماوات والارض یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، دین کو پیدا کرنے والا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ مومن استعمال کیا ہے، لفظ مومن استعمال کیا ہے، اور میں تم سے کہوں کہ تم کون ہو تو تم کیا کہو گے؟ مومن۔ اگر آپ نے مومن کہہ دیا تو کیا شرک کر دیا یا بدعت کر دیا؟ نہیں، اللہ کا بھی نام مومن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھی اس نام سے پکار رہا ہے۔
مومن، اور پھر اس کے بعد قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ کا پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ دونوں جہان کا مالک رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قاصد آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں فیسقی ربہ خمرا، یعنی کہ یہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ آپ لفظ رب اس کے بادشاہ، یعنی کہ جو بادشاہ شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں لفظ رب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یوسف علیہ السلام نے شرک کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن فرما رہا ہے وہ نکل نہیں پاتے، میں ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تمام ولیوں کے، دنیا میں جتنے بھی ولی آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، سب ولیوں کے سردار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو برادران اسلام، جو آیت ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء نہیں ڈرتے، بلکہ علماء سے مراد آپ لیتے ہیں اولیاء کرام، کیونکہ اولیاء کرام ہی رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک بزرگ وہ آٹے کو پانی میں گھول کے پیا کرتے تھے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ جس سے مجھ سے گناہ ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آپ اس آٹے کو پانی میں ڈالتے اور ڈال کے پی جاتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اگر اس کو آپ اس آٹے کو گوندھ کے اور پھر اس کے بعد روٹی بنائیں اور پھر کھائیں گے تو اس سے آپ کو لذت حاصل ہوگی، آپ کو توانائی ملے گی، طاقت ملے گی، اور آپ آٹے کو پانی میں ڈال کے فوراً پی جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میں کیوں ایسا کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آٹا نکالا، پانی میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد پی گیا، اتنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور جب تک میں آٹے کو گوندوں گا اور اس کے بعد اس کی روٹی بناؤں گا، پھر اس کے بعد کھاؤں گا، تو جتنا وقت برباد ہوگا اتنے برباد وقت میں میں اپنے رب کو راضی کر دوں گا۔ تو اس لیے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ ہے اولیاء کرام۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہیں وہ ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ وہ کسی سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور برادران اسلام، وقت بہت کم ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔